بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 168 168. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لوگو تم لوگ کھاؤ اس چیز سے جو کچھ بھی زمین میں ہے، لیکن حلال اور طیب بنا کر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا بہت ہی کھلا اور واضح دشمن ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان احکام و مسائل کا ذکر شروع کیا جو حلال اور حرام سے متعلق ہیں. اس سے پہلے بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق، ان کے احوال کے متعلق، ان کی عادات کے متعلق، ان کی سرکشی اور اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کے متعلق بیان کی. اور ان کا مقصود یہ تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے دیا گیا مقام اور اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں، ان سے اپنے آپ کو محروم کیا اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا، محروم کر دیا اس سعادت سے جو ان کو دی گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بہت بڑا رتبہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر انعام بھی کیا اور جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. ساری دنیا میں انسانوں میں سب سے افضل اس قوم کو بنایا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس رتبے اور مقام کو جانا نہیں اور محروم کر دیے گئے. انہوں نے سرکشی اختیار کی، اپنی مرضی، دنیا کی خواہش میں، شہرت میں، مال و دولت کی خواہش میں انہوں نے احکامات کو بدل دیا، تحریف کی، معانی کو چینج کیا. کبھی جادو کے پیچھے چل پڑے، کبھی انبیاء علیہ السلام کو برا بلا کہنا، یہاں تک کہ بہت سے انبیاء کو ان لوگوں نے، ظالموں نے قتل بھی کر دیا. تو یہ سب کچھ وہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتیں بیان کر کے قبلہ کا رخ چینج کرنے کا جو حکم دیا، دراصل یہ قبلہ صرف چینج نہیں ہوا، یہ فضیلت بھی چینج ہوئی بنی اسرائیل سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کائنات کی، اس روئے زمین پر انسانوں کی قیادت جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دے رکھی تھی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. اور پھر ایسی قیادت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء علیہ السلام والا کام بھی عطا کر دیا، ہر شخص کو اسائن کر دیا. ہر امت کے فرد کو کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیا مطلب؟ ہر شخص ہم میں سے بہترین امتی ہے اگر ہم کیا کریں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. 3 چیزیں اگر ہمیں پائی جائیں تو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے، اور ایمان ہے علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو جاننے، ماننے اور وہ اعتقاد رکھنے کا جو اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. اس کی بنیاد پر پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو شخص یہ کرے گا وہ بہترین امت ہے، اور جو اس بہترین امت کا حصہ ہے اس کو یہ کام کرنے چاہیے جو اس بہترین امت کا حصہ ہے. لیکن کیسے کرنے چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. جس طرح سے یہ انبیاء والا کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے عظیم کام ہے. جس طرح سے یہ سب سے عظیم کام ہے، اسی طرح سے اللہ نے اس کو بڑی عظمت اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ اپنی امت نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھایا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پر سکھایا کس طرح سے دعوت دینی، کہاں پر بات کس طرح سے کی جائے، حکمت کا کیا مطلب ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ موعظہ حسنہ کیسے کرنی ہے۔ وجادلوا باللتی ہی احسن، اگر کسی سے ڈیبیٹ مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے، ہر صورت اللہ تعالیٰ نے دعوت میں بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ تبدیل کیا، اس امت کو دیا یہ اعزاز، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور باتیں بیان فرمائی، اپنی حکمت کی، اپنی قدرت کی، کچھ احکامات بیان کیے، اور جو لوگ شرک کر رہے تھے ان کا رد کیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے اس امت کے سلسلے میں کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حلال اور حرام کے احکامات کو رکھا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر رہا تو اس کی باقی احکامات اس کو کیا فائدہ دیں گے۔ یہ چند آیات، یہ آیت 168 سے لے کر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں 176 تک اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے کچھ احکامات بیان کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو بیان کیا، اس کے بعد قصاص کے احکامات ہیں، پھر اسی طرح سے وصیت، روزوں کے احکامات، پھر اس کے بعد حج کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب سے پہلے کن احکامات کو رکھا؟ حلال و حرام کے۔ وہ کیا حکم ہے حلال و حرام کے متعلق؟ یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، یہاں پہ صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ حلال اور حرام کے متعلق جو احکامات اللہ نے نازل کیے وہ انسانیت کے لیے ہیں۔ اللہ نے جو چیز بھی حرام قرار دی وہ انسانوں کی نہ صرف یہ کہ روح کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ان کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ باسی کھانا جس میں بو پیدا ہو جائے وہ حرام ہے، اور آپ دیکھیے کہ انسانی صحت کے لیے بھی کتنا مضر ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اس میں نقصانات ہیں انسان کے لیے۔ خنزیر کو حرام قرار دیا، اس کا گوشت کھانے میں کئی ایک قباحتیں اور کئی ایک انسانی جسم، انسانی بیہیویئر، انسان کے اخلاق اور اس کے تعامل میں کئی باتیں اس کے اندر بہت بری اور بدترین آتی ہیں۔ تو یہ جو حلال حرام ہے یہ اللہ کی ایسی بڑی نعمت اور شفقت ہے انسانوں کے ساتھ کہ اگر بندہ صرف اس موضوع پر تھوڑا سا غور کر لے تو حیران رہ جائے کہ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ سبحان۔ اور یہ وہ علم ہے جو ہم میں سے ہر شخص پر فرض ہے کہ اتنا علم کا پورشن اس کو پتا ہو کہ کیا چیز میرے لیے حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا قرآن و سننا کا سب پر فرض ہے۔ لوگوں اس چیز میں سے کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں وہ کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی ہر پیداوار، زمین پر موجود ہر چیز کھائی جا سکتی ہے، حلال ہے، مباح ہے، اس کو کہتے ہیں مباح۔ احکامات شرعیہ 5 ہیں، ایک ہے حلال اور ایک ہے مستحب، یا آپ یوں کہہ لیجئے ایک ہے فرض اور ایک ہے مستحب، ایک ہے حرام اور ایک ہے مکروہ۔ ایک تقسیم اس طرح سے ہے اور ایک تقسیم اس طرح سے ہے کہ ایک ہے حلال، ایک ہے حرام، ایک ہے مباح، ایک ہے مکروہ۔ اب مباح کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اسلام میں کوئی بھی ایسی بات ہمیں نہ پتہ چلے کہ جو اس کو ناجائز قرار دے یا مکروہ قرار دے یا حرام قرار دے، وہ مباح ہے۔ یعنی ہر چیز مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قاعدہ کیسا بنایا، کہا کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا پینا، اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے سوائے چند چیزوں کے جو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انسان کو جن چیزوں سے روکا ہے وہ تھوڑی سی ہیں، باقی ساری دنیا جہان کی چیزوں کی اس کو اجازت دی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے میں کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں، مجھے کلر کون سا پہننا چاہیے، بھائی آپ جو مرضی پہنو، جیسے مرضی پہنو، لیکن یہ چیزیں نہ پہنو، وہ تھوڑی سی ہیں۔ میں کیا کھا سکتا ہوں، آپ دنیا جہان کی ساری چیزیں کھا سکتے ہو، لیکن یہ چیزیں نہ کھاؤ۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں مباح۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، سب مباح ہے، سب کھانا اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ کیسے کھانا ہے؟ حلالا طیبا، ایک تو یہ کہ وہ حلال ہونا چاہیے اور دوسرا طیب ہونا چاہیے۔ دیکھیے حرام کے مقابلے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک حرام وہ چیز ہے جو کہ بذات خود اٹ سیلف حرام ہے، جیسے خنزیر، مردار، یہ تو خود حرام ہے، اور یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ حلال کے مقابلے میں۔ طیب کے مقابلے میں یہ والی جو چیز ہے جو خود اس میں حرمت پائی جائے اس کو کہتے ہیں حرام، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے حلال۔ اور ایک حرام وہ ہے جو کہ اس کے بجائے بذات خود وہ چیز حرام نہ ہو، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ چیز حرام قرار پائے۔ وہ وجوہات کون سی ہیں؟ ایک بکری ہے، بکری حلال ہے کہ حرام؟ حلال۔ اگر کوئی بندہ چوری کر لے تو حرام ہو جائے گی، لیکن یہ حرمت کیوں ہوئی؟ ایک ایکسٹرنل چیز کی وجہ سے، ایک خارجی چیز کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو حلال ہے اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جائے گا وہ حرام کا بولا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو اس سے پہلے میں نے ذکر کی، تھوڑا سا الفاظ کا فرق آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلے جو چیز میں نے بیان کی کہ جو چیز خود اپنی ذات میں حرام ہے اس کو خبیث بھی کہا جاتا ہے، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے حلال اور طیب کا ذکر کیا تو یہ اس لیے کیا کہ ایک حرام کے مقابلے میں یا ایک حلال کے مقابلے میں جو حرام ہوتا ہے اس کو خبیث کہتے ہیں، اور ایک حلال کے مقابلے میں جو حرام ہوتا ہے اس کو صرف حرام کہتے ہیں۔ تو وہ حرام وہ ہے جو چیز خود تو حلال ہو لیکن کسی خارجی سبب کی وجہ سے حرام ہو، جیسے بکری کی مثال میں نے دی۔ اور خبیث کون سی حرام چیز ہے؟ جو بجائے خود اٹ سیلف اپنی ذات میں حرام۔ سمجھے؟ کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھوڑا سا الفاظ کا، دوبارہ میں بتاتا ہوں آسان لفظوں میں۔ جو چیز اپنی ذات میں حرام ہے اس کو خبیث بھی کہتے ہیں، جیسے سور، جیسے مردار، جیسے کسی بھی چیز میں بو کا پیدا ہو جانا، تعفن کا پیدا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو اللہ نے، شریعت نے اس کو خبیث سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اور جو چیز اپنی ذات میں تو حلال ہو لیکن کوئی خارجی سبب ایسا ہو، ایکسٹرنل کوئی ریزن ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے، اس کو صرف حرام کہا ہے، وہ خبیث، ضروری نہیں کہ وہ خبیث ہو۔ تو یہ فرق ہے، حرام دونوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں تم زمین میں سے جو کچھ ہے وہ کھاؤ، لیکن کیسے کھاؤ؟ حلالا طیبا، حلال بھی ہو پاک بھی ہو، یعنی حلال سے مراد یہاں پر اپنی ذات میں بھی وہ حلال ہو، طیباً، اور اس کو آپ نے کمایا بھی اچھے طریقے سے، کمائی بھی ہو، کسی کا غصب نہ کیا ہو، چوری کا مال نہ ہو، ڈاکے کا مال نہ ہو، حرام کا کسی بھی طرح سے وہ اس مال میں نہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ یہاں شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہے؟ وہ آپ کو پاکیزہ اور حلال چیزوں سے نکال کر حرام اور خبیث چیزوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ سگریٹ، نسوار، شراب، یہ ساری خبیث چیزیں، سب خبیث چیزیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے خطرہ ہے، اور وہ اس کا ہے ہی خطرہ، کبھی تو انسان حلال کھائے اس کے لیے وہ بھی خطرہ ہوتا ہے، جیسے بخار کے دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ عافیت میں کہ ڈینگی کا بخار تھا، اس میں بہت ساری چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، وہ اس کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہیں کسی سبب کی وجہ سے۔ ایک چیزیں ویسے ہی حرام ہے، اس کا استعمال ہی انسانی صحت کے لیے مضر ہے بنیادی طور پر، جیسے تمباکو ہے۔ تو وہ چیزیں خبیث ہیں، جن چیزوں کے کھانے سے منہ سے بو اٹھے وہ نہیں کھانی چاہیے، جیسے پیاز اور لہسن ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے جب آنا ہو تو منع کر دیا گیا کہ پیاز لہسن نہ کھا کر آؤ، کیوں؟ منہ سے بو اٹھے گی، اس سے فرشتوں کی بھی تکلیف ہوگی، انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کمال کا نظام ہمیں حلال و حرام کر دیا۔ حلال حرام پر اگر بندہ چل رہا ہو تو بندہ مسلمان مومن، اس کی کیا کیفیت بنتی ہے؟ اس کا جسم بھی معطر ہونا چاہیے، اس کی خوراک بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کی جو اس کا منہ وہ بھی صاف شفاف ہونا چاہیے کہ اس سے بو اور سمیل پیدا نہ ہو،
اس کا گھر، اس کا بستر، اس کی ہر چیز جو اس سے متعلق ہے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور یاد رکھو کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور حرام کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔